بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنوریا میڈیا کی رمضان ٹرانسمیشن فیض رمضان کے پروگرام دلیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان ملک جہانگیر اقبال. میرے ساتھ ڈسکشن پہ پینل میں آج شامل ہیں قاضی حارث جو کہ معاشیات کے طالب علم ہیں، جبکہ دوسرے مہمان ہیں میرے منیب حسین صاحب جن کا تعلق صحافت سے ہے. ناظرین، یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے. اس میں نہ صرف ہم ان سوالات کا جواب دیں گے جو رمضان کے ماہ میں اٹھائے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ اس کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے ہوں، اس کی عبادات کے حوالے سے ہوں، بلکہ ہم اسلام کے دیگر ارکان حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، اس میں بھی جو مختلف سوال اٹھائے جاتے ہیں، کہیں شک پیدا کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں اور کہیں تشریق کے نام پر نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، ان کا بھی بھرپور جواب دینے کی کوشش کریں گے. ناظرین، ہمیں بچپن میں ایک کہانی سنائی جاتی تھی بیگ پائپر کی. بیگ پائپر ایک ایسا کردار تھا جو دیگر گاؤں دیہات کا دورہ کیا کرتا تھا. وہ میوزک بجایا کرتا تھا. اس کا میوزک اتنا سریلا ہوا کرتا تھا کہ گاؤں دیہات کے بچے اس کے پیچھے جوک در جوک چلتے جاتے. وہ آخر میں ان بچوں کو کسی کنویں میں جا کے پھینکا تھا. آج کا اسلام میں جو فتنے شروع ہیں وہ بھی بیگ پائپر فتنے سے کسی حد تک کم نہیں ہیں، جو اسلام میں سہولت کے نام پر اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان کے پیچھے ان کی رہنمائی میں چلنا شروع کر دیتا ہے. وہ آخر میں نتیجہ اسلام اور دین سے دوری کے نتیجے میں نکلتا ہے. لہذا اسی بارے میں اپنے مہمان منیب حسین صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ اس بارے میں ذرا ہمیں آگاہ کریں کہ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے. کیا یہ اتنا ہی ہلکا رکن ہے اسلام کا کہ کوئی بھی کسی بھی بات پہ آ کے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ جی جناب. پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک مہینہ ہے خاص، اس امت کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے. اور اسلام کی اعلیٰ ترین عبادت یعنی اسلام کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون روزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے مشروع کیا کہ مسلمان روزہ رکھیں. تو اسلام کی عمارت جن 4 ستونوں پہ کھڑی ان میں سے ایک روزہ ہے. تو روزہ جو ہے رمضان مبارک کے اندر اللہ پاک نے فرض کیا. اب روزہ کیا ہے، روزے کی ماہیت، تعریف کیا ہے؟ تو فقہا نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ طلوع صادق سے لے کے صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب تک اللہ کے رضا کے لیے انسان کھانا پینا اور میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس سے انسان بچتا رہے، اس کا نام روزہ ہے. اللہ کے رضا کے لیے یہ اس کی شرط ہے. تو روزہ بنیادی طور پر یہ ہے اور اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ہے. اس کو باضابطہ ایک نظام کے تحت، ایک نظم کے تحت پورے مہینے اس عبادت کو ادا کرنا، پوری امت کے اندر اس کا اہتمام، یہ سب جو ہے رمضان اور روزہ یہ ان کے لوازمات میں سے یہ شامل ہے. تو ہمارے یہاں آج کل یہ چل رہا ہے کہ جو ہے آپ اجازت دے دیں اور لوگوں کو کہ بعد میں کر لیں، تو اس پہ آگے چل کے بات بھی کریں گے. تو اس سے بہرحال روزے کی اور رمضان کی جو اہمیت ہے وہ اس سے گھٹ جاتی ہے، اور اسلام کے جو شاعر کی جو اہمیت ہے اس کا اہتمام، اس کو منانا، وہ اس سے ختم ہوتا ہے. تو روزے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے طلوع آفتاب سے لے کے اور غروب آفتاب تک اللہ کے رضا کے لیے کھانا پینا اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کو رو کے اس سے بچا رہے. اور چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے تک، یعنی رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے اس کے بعد سے اور شوال کا چاند نظر آنے تک یہ روزہ جو ہے اس کی عبادت جو ہے مسلمان ادا کرتے ہیں. میں آپ ہی سے دوسرا سوال پوچھوں گا کہ پچھلے چند سالوں سے ایک سلسلہ چل نکلا ہے 2 چاند کا. اسے لے کر بہت مختلف طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. کہیں کہا جاتا ہے کہ امت میں تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ سائنسی آلات کی مدد نہیں لی جاتی. میں آپ سے اسلامی نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ رؤیت ہلال کیا ہے؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی خطے میں رہنے والے لوگ کو ایک طرف چاند دکھائی دے جائے اور ایک طرف نہ دکھائی دے جائے؟ کیا اس میں حرج ہے؟ کیا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پہ طنز و مزاح بھی شروع کر دیا جائے؟ میرے خیال ہے اس کا جواب تو قاضی نے سوشل میڈیا پہ بہت اچھا لکھا تھا، اور یہ سوال ان کی طرف میں فارورڈ کروں گا کہ ان کا جواب بہت اچھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. جی قاضی صاحب. دیکھیں، چاند کے مسئلے کے حوالے سے ہمارے ہاں جو معاشرے میں ایک عجیب فضا چل نکلی ہے، لوگ باہم کشاکش آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے، قومی یکجہتی متاثر ہو رہی ہے اور بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے کہ بھائی وہ لوگ الگ عید منا رہے ہیں. دیکھیں، چاند کا مسئلہ بڑا سادہ سا ہے. اگر ہم سنت نبوی اور اس صحابہ کا دور اٹھائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول بڑا سادہ سا تھا کہ چاند دیکھو تو عید کر لو یا روزہ رکھ لو، اور اگر چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے کر لو. بڑے سادہ سا اصول ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھئی ہم فلاں کو فالو کریں، فلاں ملک کو فالو کریں، ان کو جو ہے ان کے پیچھے جائیں، ان کے حساب سے عید منائیں. دیکھیں اگر ہم پوری دنیا میں ایک دن عید منا سکتے ہوں تب تو شاید یہ بہرحال ممکن بھی ہو. پوری دنیا میں فرض کر لیتے ہیں، میں نے یہ بات لکھی تھی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ فرض کر لیتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یو ایس سے لے کے نیوزی لینڈ تک پوری اسلامی مملکت پھیل جاتی ہے. اب یہ پوری اسلامی مملکت پھیلی ہوئی ہے، کیا اس پورے خطے میں ایک دن عید منانا اور ایک ہی دن رمضان کرنا ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا، ناممکن ہوگا. کیا اس وقت یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے اٹھیں گے کہ بھئی فلانے نے چاند دیکھ لیا، اس نے ایک دن پہلے عید منا لی؟ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں اس چیز کو بڑے آسانی سے اس چیز کو جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکالوں گا کہ بھئی جو چاند دیکھ رہا ہے وہ روزہ رکھ لے، جو نہیں دیکھ رہا وہ اگلے دن 30 دن پورے کر کے روزہ رکھ لے، ختم کہانی. آپ ہی کی طرف میں آؤں گا دوبارہ کہ ایک اور اعتراض جو ہوتا ہے وہ معاشی فوائد کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کاروبار جو بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تحفظ رمضان آرڈیننس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی رمضان میں جو ہے، کیونکہ آپ معاشیات کے طالب علم بھی ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار کا نقصان ہوتا ہے اس رمضان اور روزے کی وجہ سے؟ دیکھیں اس مسئلے کی طرف آنے سے پہلے میں چند باتیں میں سامنے رکھ دوں. کسی مسلمان کے لیے خاص طور پہ ایک روزے کی یا رمضان کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کو اس کے رب نے اس کا حکم دیا ہے. دوسری باتوں کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں کہ کیا معاشی فوائد ہیں، کیا طبی فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ روزے سے اور رمضان کی برکتوں سے سب سے بڑا حاصل ہونے والا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا حکم پورا ہو رہا ہے. اب یہ بات جب کلیئر ہو جاتی ہے تو اب یہ سمجھیے کہ کیا اس سے ہمیں سیکنڈری طور پر، پرائمری فائدہ تو یہ ہے، پرائمری بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کا حکم پورا ہو رہا ہے. سیکنڈری بینیفٹس کیا ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ اکنامیکل بینیفٹس ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ میڈیکل بینیفٹس ہوں، ہوتے ہیں. وہ اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے، وہ اس کا بنیادی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سیکنڈری جو ہے وہ بینیفٹس ہیں. ہو سکتا ہے کل کو سائنس کچھ اور فائدہ بھی نکال لے تو وہ بھی فائدہ ہو. لیکن آج کل جو معاشیات کے حوالے سے میں لوگوں کی آراء جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. خوشی اس بات کی کہ ہر کوئی جو ہے وہ اکنامسٹ بنا ہوا ہے، افسوس اس بات کی کہ آتا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب معاشیات پہ یہ طلب و رسد کا قانون جان لینا یا چھوٹا موٹا اس بات کو جان لینا، یہ معاشیات جاننا نہیں ہوتی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس چیز پر اشکال کیا جاتا ہے کہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، یہ ابھی چند دن پہلے ریسرچ ہوئی تھی، تقریباً کچھ سال پہلے کی بات ہے، 6-7 سال پہلے یو ایس میں ریسرچ ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں عام طور پہ جو مسلم کنٹریز ہوتے ہیں ان میں جو آفیسز ٹائمز ہیں یا پروڈکشن ٹائمز ہیں وہ ریڈیوس کر دیے جاتے ہیں، 1 سے 1.5 گھنٹہ ریڈیوس کر دیے جاتے ہیں. تو اس کا پورے مہینے پر ایفیکٹ آتا ہے. اب جب پورے مہینے پر ایفیکٹ آتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی ایفیکٹ جاتا ہے جی ڈی پی پر، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ پر، اب وہ آپ کی ریڈیوس ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ہائپوتھیسس بنایا ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں چونکہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جی ڈی پی پر ایفیکٹ آتا ہے. وہ ہائپوتھیسس تھا، اس پہ باقاعدہ جا کے انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے ڈیٹا جمع کیا. تو انڈونیشیا میں ابھی جو ہے وہ حالیہ ریسرچ جو قائم ہوئی اس میں ان کا ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہوا ہے کہ آپ نے جو مدعا تھا آپ کا یا آپ نے جو مفروضہ قائم کیا تھا کہ رمضان کی وجہ سے پروڈکشن کم ہوتی ہے اور جی ڈی پی کم ہو جاتی ہے، یہ مفروضہ غلط ہے. کیوں؟ اگرچہ اوقات کار گھٹ کر 1.5 سے 2 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں اور اگر 12 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے تو وہ رمضان میں 10 گھنٹے تک محدود ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پروڈکشن لیول کم نہیں ہوتا بلکہ لوگ ایفیکٹولی کام کرتے ہیں اور ان 12 گھنٹوں کا کام 10 گھنٹوں میں نمٹا کر جو ہے وہ گھر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو جی ڈی پی پر کوئی افیکٹ نہیں آتا. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی انڈونیشیا کی میں جو ریسرچ کی بات کر رہا ہوں 2016 میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں 2016 کا جو رمضان تھا اس میں جی ڈی پی 9.2% انکریز ہوئی ہے بنسبت دوسرے 11 مہینوں کے. اور معاشی فوائد کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا بھی ہلکا سا بادی نظر سے بھی مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان 11 مہینوں کے مقابلے میں صرف رمضان میں جو ہے وہ لوگوں کی کنزمپشن لیول بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے، لوگ پھل زیادہ خریدتے ہیں، لوگ جو ہے وہ دوسری چیزیں زیادہ خریدتے ہیں جس کی وجہ سے پیسے کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے. اور اس کے علاوہ جو غریب طبقہ ہے وہ خریدنے کے جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس بھی پیسے کا بہاؤ صرف ہوتا ہے. تو معاشی اعتبار سے رمضان کا بہت فائدہ ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاشی اعتبار سے فائدہ نہیں ہے وہ ظاہر معاشیات سے نابلد ہیں. اور مزے کی بات میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن میں جس طرح کہا ہے نا کہ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ مسلمانوں تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے جس سے تمہارے سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جو شریعتیں تھیں ان میں بھی روزے تھے.
اب اشکال کرنے والے عیسائی یہودی یہ مسلمانوں کے روزے پر اگر اشکال کر رہے ہیں تو یہ اپنے روزوں کو کیسے مطلب ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ وہاں پہ بھی یہ اشکال پیدا ہوگا. تو واللہ عالم کس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. معاشی طور پہ رمضان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا حالیہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ اس کے اچھے خاصے فوائد ہیں معاشی طور پہ. آپ دونوں حضرات جو ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ہم نے دیکھا کہ فیشن شروع ہو گیا روزہ نہ رکھنے کا. اچھے خاصے ہٹے کٹے صحت مند ہوتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا. نہ رکھنے کا یا نہ رکھنے کی اجازت دینے کا؟ دونوں. نہ رکھنے کا ایک دلی خواہش تھی، نہ رکھنے کی اجازت دے کے دلی خواہش کو پورا کر دیا گیا. صحیح. تو دونوں طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے تو بچپن میں سے یہ سیکھا ہے کہ روزہ جو ہے بھوکا رہ کے آپ نہیں کر سکتے. ایسا شخص بھی ہے جو پورا دن بھوکا رہ سکتا ہے پر روزے کے نام سے اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. روزہ باقاعدہ ایک عادت کے طور پہ رکھا جاتا ہے. وہ عادت تربیت سے آتا ہے بچپن سے ہی. جب اگر آپ کی تربیت ایسی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کا کہا گیا، سختی سے کہا گیا، پیار سے کہا گیا، تو ہی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. آج کل والدین اور خاص طور بچے بھی جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ جنریشن ہے، کافی نازک ہو گئے. تو 18-19 سال تک پہنچ جاتے ہیں پر روزہ نہیں رکھتے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے والدین کو کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ کم سے کم کو اسلام کے بنیادی ارکین کی اہمیت کا احساس ہو، وہ اس کو فور گرانٹیڈ نہ لے لیں کہ نہیں چلو بخار ہے روزہ نہ رکھو، نزلہ ہو گیا روزہ نہ رکھو، پیپر ہو رہے ہیں روزہ نہ رکھو، کام پہ جانا ہے روزہ نہ رکھو، گرمی بہت زیادہ ہے روزہ نہ رکھو. ہم نے تو سنا تھا کہ غزوات تک میں روزہ رکھا گیا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندقیں کھودی گئیں. تو آپ ذرا بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا اس کو لائٹلی لے لیا گیا روزے کو؟ اصل میں جو ہمارا نظام ہے نا کہ لوگوں کو ایک مشینی قسم کی زندگی میں لوگ ڈھالنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف پڑھیں، پیسہ کمائیں اور جو ہے صبح نکلیں، رات کو آئیں اور سو جائیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکام جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اس کو جو ہے ہم یکسر فراموش کر دیں. تو ایک پورا ایک نظام چل رہا ہے لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کا اور اللہ پاک کے احکامات سے نکالنے کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بندگی کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں. انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ملازم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اجرت پہ نہیں رکھا. اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، اس کو زندگی دی، اس کو دنیا میں بھیجا اور اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اگر ہم یہ سمجھ سکیں تو روزے کے جو بنیادی مقاصد ہیں نا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی بندگی بجا لانا، کہ ہم اللہ پاک کے جو ہے وہ بندے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا. اگر یہ کانسیپٹ والدین کے اندر ہوگا تو وہ اپنی اولاد کو بندگی کی طرف لے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج والدین بھی دنیا کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، اس کے پیچھے لگے. بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں گے، 3 سال 2.5 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیں گے اور جو ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں بھی قاری صاحب جو ہے گھر پہ قرآن کریم پڑھانے آ رہے ہیں اور 4واں 5واں پارہ بچے کا چل رہا ہے. 16 سال ہے، بچے کی عمر 16 سال ہے، قاری صاحب پڑھانے آ رہے ہیں اور 4واں 5واں پارہ بچے کا چل رہا ہے. تو یہ ہماری ترجیحات ہیں. تو اس کے ساتھ کیسے والدین جو ہے وہ پھر جب بچہ روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو والدین کیسے اس کو فورس کریں جب والدین کی اپنی نظر میں اللہ کے دین کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے دین کی کوئی وقت نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنی اولاد کی تربیت کریں؟ اصول تو یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیں، 10 سال کا ہو جائے تو ہلکی پھلکی تعدیب بھی اس کو کریں تاکہ وہ جو ہے نماز کی پابندی کر سکیں. اسی طرح روزے کے بارے میں ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ بڑا ہونے لگے تو اس کو جو ہے روزے کی تعلیم والدین جو ہے اس کو روزہ رکھوائیں کہ بھئی روزہ رکھیں، یہاں تک کہ وہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بھاری نہ ہو اور وہ باقاعدگی سے جو ہے روزہ رکھ سکے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو روزے کی عادت ڈالیں. 8 سال کا ہو جائے، 9 سال کا ہو جائے آپ اس کو رکھوانا شروع کر دیں، 10 سال کا ہو جائے تو اور بڑھا دیں کچھ، یہاں تک کہ جب وہ 12 13 14 15 سال کی عمر میں بالغ ہو تو باقاعدگی سے وہ 30 روزے پورے کر سکے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندگی کا کانسیپٹ اور اللہ کی ملکیت کا کانسیپٹ بچے کے اندر آپ پیدا کریں کہ آپ اللہ کی ملک اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ آپ نے جو ہے روزے رکھنے. تو یہ کانسیپٹ نکل گیا. اس وجہ سے یہ بے راہ روی، دینی بے راہ روی جو ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اہمیت نہیں ہے، تو یہ اس لیے پھیل رہی ہے کہ بندگی کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں اپنا اگلا سوال قاضی صاحب آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ چونکہ آپ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں تو یقیناً آپ نے دینی تعلیم بھی بچوں کو دی ہوگی، دنیاوی تعلیم بھی دی ہوگی. دیکھیں ہمارے معاشرے کی ایک عجیب سائیکی ہے کہ دینی تعلیم دینے والے کو تو 2000 روپے بھی مہینہ دے دیں گے، پر
सॉरी दुनियावी तालीम देने वाले को तो 1000-2000 रुपये महीना दे देंगे, पर दीनी तालीम देने वाले अगर 50 रुपये भी तलब करेगा तो उस पर उनकी भवें जो हैं वो चक जाती हैं। तो ये क्या एक तरह की साइकी है माशरे की कि वो दीनी तालीम को बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं, वो समझते हैं कि ये तो बिल्कुल किसी ज़रूरी ही नहीं है, बच्चा 8 घंटे स्कूल में पढ़ के आएगा तो चलो घंटे के लिए मदरसे भेज दो। तब ऐसा बच्चा बड़ा होगा तो क्या इस्लाम की खिदमत करेगा, वो इस्लाम को क्या समझेगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखें, तरजीहात की बात है, तरजीहात की बात है, हमारी तरजीहात बदल गई हैं। मुझे नहीं पता कि ये तरजीहात बदलने का जो टाइम था वो किस दौरान था, ये इसको अगर हम तारीख़ में देखें, लेकिन बहरहाल अगर हम सहाबा के दौर में जाते हैं और सहाबा के बाद का भी दौर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मुसलमानों का जो उरूज का दौर था उसमें ज़्यादातर जो हाथ था वो मुसलमान साइंसदानों का और उलमा का था, जिन्होंने अपने वक्त में बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस भी की, बहुत बड़े बड़े काम भी किए। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि आज वो लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो लोग इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि आप वो लोग बना नहीं पा रहे हैं, वो माएँ नहीं है जो उन तरह के उलमा और उस तरह के लोगों को पैदा कर सकें या उन लोगों को हम बना सकें। हम जब लोगों को, जब उलमा को वो अहमियत नहीं देते, हम जब उन लोगों को हम इतनी जो है वो अपनी इज़्ज़त नहीं देते और इतनी रिसोर्सेज फराहम नहीं करते, तो ज़ाहिरी तौर पर हमें वो लोग मिल नहीं पाते। और फिर यही है कि हमारी तरजीहात बदल गई। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा पायलट बने। कितने ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हमारा बेटा बहुत बड़ा आलिम बने, जो लोगों को मुसलमान करे, जो लोगों को दीन की तरफ लेकर आए, जो लोगों को जन्नत की तरफ लेकर आए, जो लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आए। बहुत कम शाद नादिर कोई ऐसे लोग होंगे। तरजीहात बदलती हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर आपके रवैये बदलते हैं, और जब रवैये बदलते हैं तो कौम तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। आप अपना निज़ाम तालीम ही देख लेंगे किस तरह जो है वो पहले एक मुआशरती उलूम होती थी, सोशल जो है स्टडीज़ आपकी हमारे पढ़ाया जाता था। हमारे पहले एक मज़मून पढ़ाया जाता था सोशल स्टडीज़ के नाम से, उसमें ये भी पढ़ाते थे कि भाई सिग्नल जो है वो 3 कलर के होते हैं और आपने जो है वो येलो लाइट हो तो आपने जो है ना वो तैयार पोजीशन में होना है, और सुर्ख जले तो जो है रुक जाना, और ग्रीन। ये पढ़ाया जाता था। हिफ्ज़ान सेहत पढ़ाई जाती थी, गलियाँ साफ़ रखनी है, जिस्म को साफ़ रखना है, आज़ा को साफ़ रखना है, ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। आज क्या होता है कि सोशल साइंसेस और लिबरल आर्ट्स के नाम से आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बना दिए। उसके अंदर आपका 21-22 साल का बच्चा ए लेवल्स करके जाता है, उसको आप पढ़ाते हैं खुदा का वजूद है या नहीं है, और आप जब देखेंगे वो 25-30 लाख की गाड़ी लेके वो सड़क पे चल रहा होता है और उसको बेसब्री में वो सिग्नल तोड़ रहा होता है। यानी आपके समाज की तरजीहात क्या हैं, आप पढ़ा क्या रहे हैं, आप इंसान बनाना चाह रहे हैं, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, तो एक तो हमारी ये समझ में नहीं आता। जब वो 30 रुपए की किताब आती थी सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ की, उसमें कम से कम इंसान बनना तो सिखाया जाता था। आज इतनी महंगी सिलेबस है, इतने महंगे टीचर्स हैं और इतने बड़े यानी वो टाइटल्स हैं कोर्सेज़ के कि इंसान सोचता है भाई सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स, और पढ़ा क्या है खुदा और उसके रसूल से बेदारी। इसी तरह वालिदैन का कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में तो डाल रहे हैं लेकिन तरबियत गाहें तलाश नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है फसाद तो आना है माशरे के अंदर। आपका ताल्लुक सहाफ़त से है और आपका पाकिस्तान के अलावा तमाम मुस्लिम उम्मा के जो है मसाइल उन पर आपकी गहरी नज़र रहती है। सोशल मीडिया आज का एक नया हथियार है। क्या आपको लगता नहीं कि मजहबी तबके ने इस हथियार को समझने में देर कर दी? आज से 6-7 साल कबल जब हमने सोशल मीडिया ज्वाइन किया तब जो है इल्हाद का फितना पनप रहा था सोशल मीडिया पे। कोई मजहबी लोग जो थे वो सोशल मीडिया में आपको खाली नजर आते थे, जो आते भी थे उनको इस्तेमाल का तरीका ही नहीं मालूम था। फिर हमने पिछले 2-3 सालों में देखा, जिसकी बनोरिया मीडिया एक बहुत बड़ी एक मिसाल है, कि मजहबी तबके ने सोशल मीडिया को अपनाना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि 1-2 साल के अंदर वो जो इल्हाद का फितना जो सर उठा चुका था वो बिल्कुल ज़मीन के साथ जो है वो चस्त हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि हम हमेशा रद्द अमल पे नहीं चल रहे? हालांकि इस्लाम तो नाम ही अमल का है, तबलीग का तो काम ही अमल है। ये तो ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ से पहले अमल करना चाहिए और दूसरों को बैकफुट पे लेके जाएं, बजाय ऐसे कि पहले हम खुद बैकफुट पे चले जाएं, अपने 1-2 लाख नौजवान जो हैं गुमराही में डाल दें और फिर हम वो ख्वाब खरगोश से जागें। एक तो मसला ये है कि जिन लोगों ने हथियार इस्तेमाल के ज़ाहिर पहले वही इस्तेमाल करते हैं।
آپ کے پاس ساری ٹیکنالوجی جو ہے بعد میں ہی آتی ہے، سیدھی سی بات ہے. تو جو لوگ ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں ان کو پہلے فراہم کر دیتے ہیں، وہ سیدھی سی بات ہے. یہاں تک کہ جب وہ چیز پبلک ہوتی ہے تو دیگر طبقات کے پاس جاتی ہے. اسلام پسندوں کے پاس بہت بعد میں آیا. آپ دینداروں میں اصل میں سوشل میڈیا پہ زیادہ اسلام پسند ایک جو سیاسی نظریہ جن کا ہے اسلام کے حوالے سے وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. تو انہوں نے آ کر کام تو کیا، اور ان کو بہت زیادہ جو ہے نا جو دین بیزار قسم کے طبقات تھے یا اسلام دشمن بھی آپ کہہ لیں، تو ان کو بہت زیادہ پیچھے تو لے گئے. لیکن اس کا ایک جو ہمارے رویوں میں بھی ایک جو بگاڑ ہے کہ رد عمل بھی جو دیا ہے نا ہم نے، وہ اتنا غیر اخلاقی اور غیر دینی قسم کا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو سماجی حیثیت ہے اور جو رائے عامہ ہے وہ بھی خراب ہوئی ہے. تو ہم اگرچہ ہم نے دیر کی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ آپ جو ہے جو لوگ یہ ہتھیار بناتے ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں، وہ ہمیں دیر تک پبلک دیر تک کرتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں. تو اس لیے شاید ہمیں دیر ہو گئی ادھر آنے میں، لیکن ہم نے آ کر استعمال اچھا بھی کیا. لیکن اس کے بعد پھر ہمارے یہاں بھی ایک پبلک ہے، عوام ہے، وہ آ کر بالکل اس کو عوامیت پسندی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ بھی اس سے بھی فساد پھیلتا ہے. قاری صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا، کیونکہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، کہ آپ نے کافی سارے فتنوں کے رد میں کام کیا ہے، چاہے دور حضر کا جو بھی فتنہ آیا تو آپ کی ہم نے تحریر اس پہ دیکھی ہے. تو یہ سوال آپ سے بھی کرنا بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ منیب بھائی نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کی ریس میں ہم لوگ سیکنڈ نمبر میں، بلکہ سیکنڈ سے ہی بہت پیچھے ہیں. تو جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ مزے کی بات یہ کہ میں نے جہانگیر بھائی آپ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں. میں نے اس دور میں اور اپنی اس محنت میں جو کچھ دیکھا ہے وہ میں نے ایک بڑی اہم چیز دیکھی ہے کہ اسلام کے خلاف جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیاز پہ ہے افیکٹو، وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور لوگوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ سب پیڈ ہیں. ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ پیسے کا عمل اور پیسے کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ریل پیل کار فرما ہے. وہ لوگ پیڈ ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، پورا دن ان کو بٹھایا جاتا ہے سوشل میڈیاز پر، ان کو مواد فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ لکھنا ہے، ایسے لکھنا ہے، یہاں لکھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور اتنے پیسے آپ کو مہینے میں مل جائیں گے اچھی خاصی. ہم لوگ کا کیا ہے کہ جو ہم اسلام پسند ہیں، ہم لوگ صبح سے شام تک ہمارا معاش بھی ہے، صحیح ہے، اس کے الگ ٹینشن ہے، پھر شام میں گھر کے کچھ کام ہیں، پھر رات میں یہ ہے کہ جو اپنا دین کا کام ہے وہی دیکھتے ہیں کہ ہم جو سوالات ہیں، بونگے سوالات ہوتے ہیں بالکل بیکار، جو منیب آپ کو پتہ ہی ہوگا، سارا بہت 1000 سال پرانے اسکالات ہیں، بیکار گھسے پٹے، وہی ذرا سا پنی اس کی چینج کر کے وہ لے آتے ہیں. تو سوالات کی کوئی وہ نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ چونکہ مطالعے سے اور دین سے دور ہے تو وہ اچانک سے ان کو جھٹکا لگتا ہے. جبکہ میں بالکل واضح الفاظ میں بتا دوں کہ الہاد کے جو سوالات ہیں یا جو اسکالات ہیں ان کی حیثیت بالکل کچھ نہیں ہے. یہ مطلب آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ آپ کو دلیل یا فلسفے کی طرف لے کر آ رہے ہیں، لیکن ان کی حیثیت بالکل بیکار ہوتی ہے. یہ بے بنیاد کھڑی ہوئی عمارت ہے جس کو آپ ہلکا سا دھکا دیں. ان سے بڑے اور خطرناک فتنے تو گزر چکے ہیں جنہوں نے اللہ پاک کی ذات کے اندر وہ اشکالات کیے کہ مطلب ائمہ نے کانوں کا ہاتھ لگایا کہ ایسی بدعتیں تو کبھی نہیں گزری. تو یہ تو بہت ہلکا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. ہر گھر میں ہر بچے کے پاس میسر ہے. اگر آپ پچھلے دور میں چلے جائیں تو وہاں جو فتنے تھے وہ ان کا مقابلہ کرے علماء دین موجود تھے، وہ سامنے کھڑے تھے، ان کے سامنے تھے. اس سوشل میڈیا جو ہے یہ 8 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے کے پاس ایک ہاتھ میں موبائل میں میسر ہے. آپ اس پہ روک نہیں لگا سکتے، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. اور یہاں میں قاضی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ فتنے شروع ہوئے، جب مذہبی طبقہ سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، تو جو ہراول دستہ بنا ان کو روکنے کے لیے وہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے. بالکل اس میں کوئی شک پینٹ شرٹ پہننے والے تھے. یہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اب ہم اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے یہ ملا اور مسٹر کا فرق مٹا دیں؟ اچھا، بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں خود جب میں نے یہ دور دیکھا تو واقعی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ کہ شروع میں جب یہ لڑکے آئے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں مولویوں کو ذرا تھوڑے دیر میں سمجھ آتی ہے تو وہ آئے بھی تھوڑا لیٹ. یونیورسٹیز کے لڑکے تھے، کالجز کے لڑکے تھے جنہوں نے اپنے تئیں مقابلہ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ مقابلہ کر رہے تھے ان کے پاس وہ علم یا وہ استعداد یا وہ مواد کہاں سے آ رہا تھا. ظاہر ہے وہ مواد وہ اپنے قریبی مسجد کے علماء کے پاس جاتے تھے یا لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے تھوڑا پوچھتے تھے کہ یہ سوال ہے، یہ یا کتابیں دیکھتے تھے. تو الٹیمیٹلی اس کا سمجھیں کہ بجلی تو وہیں جو ہے وہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے، یعنی علماء ہی ہیں اس کا جو مبدا ہیں. لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میڈیا پہ آج کل سمجھ لیں کہ سارے میڈیاز میں سب سے جو افیکٹو میڈیا وہ سوشل میڈیا بن چکا ہے. ٹی وی دیکھنے کے لیے سب کوئی وہ نہیں ہوتے، یہ موبائل تو راستے میں بھی کوئی لے کے آپ چلیں، فیس بک پہ آپ کو ساری چیزیں خبریں مل جاتی ہیں. تو اس میں علماء کو باقاعدہ طور پر ایک میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، حکم تو نہیں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ
باقاعدہ طور پر ایک منظم فورم ہو جس پر علماء جو ہے وہ ماشاءاللہ علم والے بیٹھے ہوں اور وہ الہاد کا مقابلہ جو کہ اب کافی حد تک الحمدللہ دم توڑ چکا ہے، پھر بھی نوجوان طبقے کے ذہن میں جو اشکالات آتے ہیں جس کو الٹے سیدھے اہل ویلے لوگ جو ہے وہ دے کر کسی طرح ادھر ادھر کر رہے ہیں، لیکن اصل اہل علم کو آنا چاہیے اور ان اشکالات کا جواب دیں، کیونکہ اس کا جواب الحمدللہ اسلام میں موجود ہے اور آج سے نہیں 1400 سال سے موجود ہے، اور قرآن سے بڑا کوئی فلسفی جو ہے نا وہ کتاب ہے نہیں، اگر وہاں سے انسان صحیح طرح اس کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرے تو وہ کافی ہے، لیکن وہ علماء کے لیے اس کو دائرہ اصل میں مسئلہ بس یہ ہے کہ اصطلاحات کا فرق ہے کہ جب یونانی فلسفہ جب اسلام میں آیا اور بنو عباس کے دور میں، پھر اس کے ترجمہ ہوا، عربی میں کیا گیا یونانیوں سے، تو وہی فلسفہ تھا، ارسطو کو بھی پڑھتے تھے، افلاطون کو، یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے۔ اب یونیورسٹیز میں انہی کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کے جو ہے وہ انگریزی نام ہے، انگریزی اصطلاحات ہیں، تو ہمارا جو اور ہمارے فلسفہ منطق جو ہے وہ دم توڑتے توڑتے جو ہے اب اپنی آخری، ہمارے مدارس میں بھی فلسفہ اور منطق جو ہے دم توڑتے توڑتے اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، جو لوگ شروع میں مخالف تھے نا ہمارے ہاں فلسفہ اور منطق، بلکہ آج تک بھی آپ دیکھیں گے ہمارے مدارس میں نا منطق اور فلسفے کے مخالفین کی تعداد اتنی زیادہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس کے پیچھے پڑھی اور انہیں منطق اور فلسفے کی تعلیم ہمارے یہاں کم کروائی، یہاں تک کہ آج یونیورسٹیز میں جب یہ پڑھایا جا رہا ہے نا تو ہمارے مدارس سے نکلنے والے لوگ جو ہیں وہ منطق اور فلسفے سے اس طرح واقف نہیں ہیں۔ اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کیوں نہیں جواب دے پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب لیکن وہی بندہ جو کسی یونیورسٹی میں سوشل سائنسز پڑھ رہا ہے تو اس کو تو پتہ ہے نا کہ یہ کس اینگل سے، کس زاویے سے حملہ آور ہو رہے ہیں اور اس کا جواب کیسے، ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ منطق اور فلسفہ اس قوت پہ ہم نے پڑھا نہیں، اس معیار پہ ہم نے پڑھا نہیں۔ بالکل ایسا ہی، ابھی اگر ہم دیکھیں یونیورسٹیز میں وہاں پہ سارترے کو اذان کا وقفہ کرنا، ٹھیک ہے اذان کا وقفہ لے لو۔ عشاء کا وقت ہو چکا ہے کراچی میں، لہٰذا اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور بہت سارے موضوعات تھے جنہیں آج کور کرنا تھا پر وقت کی کمی کے باعث وہ رہ گئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے مہمان ملک جہانگیر کی بات کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔